جس نے جتنے زیادہ اور جتنے گہرے ٹوئے کھودے ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ سارے بھر جائیں گے۔ جو خندقیں کھودنی ہیں، جو ڈچز کھودنے ہیں، یہ آپ کی تیاری ہے۔ تو نہ صرف وہ آپ کی خندقوں کو بھر دیتا ہے بلکہ اس سے بڑھ کر کام کرتا ہے۔ یہ وقت ہے گڑھے کھودنے کا، یہ وقت ہے تیاری کرنے کا، یہ وقت ہے اپنے آپ کو پریپیئر کرنے کا۔ آپ کے پاس انلیمیٹڈ وقت نہیں ہے، آپ کے پاس مخصوص وقت ہے، تھوڑا وقت ہے۔ خداوند آپ کو بلیس کرے گا، وہ آپ کے سارے برتنوں کو بھر دے گا، وہ آپ کی ساری خندقوں کو بھر دے گا۔ اتنی برکت آئے گی، اتنی برکت آئے گی کہ سب لوگ اس برکت کو دیکھیں گے۔ ہاللیلویا، مسیح میں آپ سب کو اسلام۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں سلاطین کی دوسری کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی 8ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ تب اس نے پوچھا ہم کس راہ سے جائیں؟ اس نے جواب دیا دشت ادوم کی راہ سے۔ چنانچہ شاہ اسرائیل اور شاہ یہودا اور شاہ ادوم نکلے اور انہوں نے 7 دن کی منزل کا چکر کاٹا، اور ان کے لشکر اور چوپایوں کے لیے جو پیچھے پیچھے آتے تھے کہیں پانی نہ تھا۔ اور شاہ اسرائیل نے کہا افسوس کہ خداوند نے ان 3 بادشاہوں کو اکٹھا کیا ہے تاکہ ان کو شاہ مواب کے حوالے کر دے۔ لیکن یہوشافت نے کہا کیا خداوند کے نبیوں میں سے کوئی یہاں نہیں ہے تاکہ اس کے وسیلے سے ہم خداوند کی مرضی دریافت کریں؟ اور شاہ اسرائیل کے خادموں میں سے ایک نے جواب دیا کہ الیشا بن صافت یہاں ہے جو ایلیا کے ہاتھ پر پانی ڈالتا تھا۔ یہوشافت نے کہا خداوند کا کلام اس کے ساتھ ہے۔ سو شاہ اسرائیل اور یہوشافت اور شاہ ادوم اس کے پاس گئے۔ تب الیشا نے شاہ اسرائیل سے کہا مجھ کو تجھ سے کیا کام؟ تو اپنے باپ کے نبیوں اور اپنی ماں کے نبیوں کے پاس جا۔ پر شاہ اسرائیل نے اس سے کہا نہیں، کیونکہ خداوند نے ان 3 بادشاہوں کو اکٹھا کیا ہے تاکہ ان کو مواب کے حوالے کر دے۔ الیشا نے کہا رب الافواج کی حیات کی قسم جس کے آگے میں کھڑا ہوں، اگر مجھے شاہ یہودا یہوشافت کی حضوری کا پاس نہ ہوتا تو میں تیری طرف نظر بھی نہ کرتا اور نہ تجھے دیکھتا، لیکن خیر کسی بجانے والے کو میرے پاس لاؤ۔ اور ایسا ہوا کہ جب اس بجانے والے نے بجایا تو خداوند کا ہاتھ اس پر ٹھہرا۔ پس اس نے کہا خداوند یوں فرماتا ہے کہ اس وادی میں خندق ہی خندق کھود ڈالو، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم نہ ہوا آتی دیکھو گے اور نہ می دیکھو گے، تو بھی یہ وادی پانی سے بھر جائے گی، اور تم بھی پیو گے اور تمہارے مواشی اور تمہارے چوپائے بھی، اور یہ خداوند کے لیے ایک ہلکی سی بات ہے، اور وہ موابیوں کو بھی تمہارے ہاتھ میں کر دے گا۔ آمین۔ میں تھوڑی سی سٹوری اور کانٹیکسٹ آپ کو بتاتا چلوں کہ بنی اسرائیل اور بنی یہودا یہ 2 الگ سلطنتیں بن چکی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ساؤل کی حکومت تھی، ساؤل کے بعد داؤد کی حکومت تھی، اور داؤد کے بعد سلیمان کی حکومت تھی، اور سلیمان کی حکومت کے بعد کیا ہوا؟ اسرائیل 2 دھڑوں میں بٹ جاتا ہے، 10 قبیلے ایک سائیڈ پر اور 2 قبیلے ایک سائیڈ پر ہو جاتے ہیں۔ اور جو 2 قبیلے تھے جن کو ہم جنوبی سلطنت بولتے ہیں وہ داؤد اور یہودا اور بنیامین کا قبیلہ تھا، اور باقی 10 قبائل ایک سائیڈ پر تھے۔ ایک انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاتا چلوں کہ تقریباً 9 خاندانوں نے بنی اسرائیل پر حکومت کی ان 10 قبائل میں، یعنی یربعام سے لے کر آگے تک، اور ان 9 ڈائنیسٹیز میں خاندانوں سے مراد یہ ہے کہ ایک خاندان کی حکومت ہے، اس کا بیٹا بنے گا، اور پھر کوئی اور قبضہ کر لے گا، پھر اس کا بیٹا بنے گا، یا اس سے کوئی اور چھین لے گا۔ لیکن یہودا میں ایک ہی سلطنت تھی، اور وہ کس کی سلطنت تھی؟ داؤد کی سلطنت تھی۔ خداوند کا وعدہ تھا داؤد سے کہ یہودا کے قبیلے سے تیری سلطنت ختم نہیں ہوگی۔ سو یہودا کے قبیلے پر داؤد کی سلطنت ہے، اس کی اولاد کی سلطنت، اور باقی 10 قبائل پر مختلف لوگ آتے ہیں اور حکومت کرتے ہیں۔ کوئی ایک شخص بھی اچھا نہیں تھا جو بنی اسرائیل پر حکومت کرنے کے لیے آئے، سب سے بڑھ کر ایک کرپٹ آدمی تھا، کوئی بھی ٹھیک نہیں تھا۔ ایک برائی کرتا، بدی کرتا، اور جو دوسرا تھا وہ اس سے زیادہ بدی کرتا تھا۔ لیکن یہودا
کے ملک میں قدرے بہتر لوگ تھے. کیا تھے؟ قدرے بہتر لوگ تھے. اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے واقعہ پڑھا ہے، اس میں 3 بادشاہ ہیں. اس میں یہورام ہے جو اسرائیل کا بادشاہ ہے، اس میں یہوشفت ہے جو کہ یہودا کا بادشاہ ہے، اور اس میں ادوم کا ایک بادشاہ ہے. یہ 3 بادشاہ مل کے پلان کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے، ہم مواب پر حملہ کریں گے. اب مواب کیا ہے؟ مواب ایک پڑوسی ملک ہے. اور مواب پر حملہ کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ پہلے جو اسرائیل کے 10 قبیلے تھے یہ مواب کو انہوں نے تابع کیا ہوا تھا، مواب پر حکومت کرتے تھے. لیکن جیسے ہی اخیب مرا، اور اخیب بڑا کرپٹ بادشاہ تھا اسرائیل میں، تو مواب نے کہا جی میں اب آپ کے تابع نہیں رہوں گا. سو اسرائیل کا بادشاہ وہ یہودا کے بادشاہ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ تو میرے ساتھ آ تاکہ ہم مل کے مواب کے بادشاہ سے لڑیں، کیونکہ یہ تو مجھے جزیہ دیتا تھا، یہ تو مجھے ٹیکس دیتا تھا، اب یہ میرے نیچے سے کھسک رہا ہے، سو ہم اس سے جنگ کریں اور اس کو واپس لے لیں. سو وہ ادوم کے بادشاہ سے بھی کہتے ہیں، ادوم کا بادشاہ بھی ان کے ساتھ مل جاتا. سو یہ پلاننگ کرتے ہیں، اور پلاننگ کر کے جو یہودا کا بادشاہ ہے یہ کہتا ہے کہ ہم مواب پر حملہ تو کریں گے لیکن سامنے سے حملہ نہیں کریں گے. ہم کہاں سے حملہ کریں گے؟ ہم پیچھے سے حملہ کریں گے. اور جو پیچھے والا سفر تھا وہ بہت لمبا سفر تھا. آپ کو سمجھ آ رہی؟ 3 بادشاہ مل کے مواب پر حملہ کرتے ہیں. کانٹیکس اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ سچویشن کو بہتر طور پر سمجھ سکیں. 3 بادشاہ مل کر مواب پر حملہ کرتے ہیں لیکن سامنے سے حملہ نہیں کرتے، پیچھے سے حملہ کرتے ہیں. اب پیچھے سے حملہ کرنے کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے، بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ یہاں سے قصور یہ امرتسر خدا نہ خواستہ حملہ کرنے لی ڈائریکٹ جا سکتے ہو تے تسی کہو نہیں سی وہ سیالکوٹ لو جانا ہے یا کشمیر لو جانا ہے تے چکر کنا لمبا ہو جائے گا. وہ اس لیے تھا کہ مواب کو پتہ ہی نہ چلے کہ کس سائیڈ پر ان سے حملہ ہو جائے گا. لیکن اس لمبے سفر میں کیا ہوتا ہے؟ ان کا پانی ختم ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ان کا پانی ختم ہو جاتا ہے. اب آپ کو سٹوری سمجھ میں آئے گی. 9ویں آیت سے دوبارہ پڑھتا ہوں. لکھا ہے چنانچہ شاہ اسرائیل اور شاہ یہودا اور شاہ ادوم نکلے اور انہوں نے 7 دن کی منزل کا چکر کاٹا، اور ان کے لشکر اور چوپایوں کے لیے جو پیچھے پیچھے آتے تھے کہیں پانی نہ تھا. دیکھیں انسان اپنے آپ کو کتنا مغرور سمجھتا ہے، کتنا پاورفل سمجھتا ہے. یہ 3 بادشاہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ ہم بڑے پاورفل ہیں، ہمارے پاس بڑی طاقت ہے، ہمارے پاس بڑی فورس ہے، ہمارے پاس بڑی قوت ہے، ہم مواب کو دوسری راہ سے جائیں گے اور اس کو کچل کے رکھ دیں گے. لیکن خدا چھوٹی چھوٹی باتوں سے انسان کو احساس دلاتا ہے کہ انسان کتنا چھوٹا ہے، انسان کتنا کمزور ہے، انسان کتنا ویک ہے. اتنی بڑی فوج لے کے حملہ کرنے جا رہے ہیں لیکن ٹا کنے لیا؟ پیاس نے. کنے ٹا لیا؟ پیاس نے. لو جون پانی نہ لبے تے کی فائدہ انی طاقت دا، کی فائدہ 3 بادشاہاں دا، کی فائدہ اتنا زور دہان دا، اور تھوڑا عرصہ پانی نہ ملا تو ساری فوج مر جائے گی. سو ایک چھوٹے سے پوائنٹ نے تینوں بادشاہوں کو گھٹنے ٹیکنے پر کیا کر دیا ہے؟ مجبور کر دیا ہے. آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. آگے لکھا ہے اور شاہ اسرائیل نے کہا افسوس کہ خداوند نے ان 3 بادشاہوں کو اکٹھا کیا ہے تاکہ ان کو شاہ مواب کے حوالے کر دے. تن میں دسیا نا اسرائیل چ کوئی بادشاہ چنگا نہیں سی. جڑے 3 بادشاہ نے نا انہاں چو شاہ یہودا جڑا وہ اچھا بادشاہ ہے، وہ خدا تو ڈردا ہے. شاہ اسرائیل انتہائی کرپٹ ہے کیونکہ وہ کس کا بیٹا ہے؟ وہ اخیب اور ایزبل کا بیٹا ہے. ایزبل کا نام سنا ہو نا آپ نے، مکاشفہ میں بھی اس کا نام ہے. اخیب اور ایزبل کا بیٹا شاہ اسرائیل ہے. وہ انتہائی کرپٹ انسان ہے. پہلے نمبر پر تو شاہ یہودا کو اس کے ساتھ ملنا ہی نہیں تھا چاہیے کیونکہ مصیبت میں پڑ گئے. اور جب بھی کوئی خدا کا بندہ
کسی ایسے شخص کے ساتھ مل جاتا ہے جو خدا کا بندہ نہیں ہوتا تو مصیبت پھر طے ہے۔ ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے الائنسز کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں سوچ سمجھ کر ملنے کی ضرورت ہے، اتحاد کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، جس کے ساتھ میں جا رہا ہوں، جس کے ساتھ میں کمپینین شپ کر رہا ہوں، وہ خدا کا بندہ ہے یا نہیں، کیونکہ وہ آپ کی زندگی کو برباد کر سکتا ہے۔ اس نے غلط فیصلہ کیا، اس نے اسرائیل کے بادشاہ کا جو کہ کرپٹ بادشاہ ہے ساتھ دیا۔ اب اس ساتھ کی وجہ سے مصیبت میں پڑ گئے۔ ایک خدا کو پوچھ کے آئے سی کہ وہ 7 دن دا چکر کٹیے تے پانی پونی مک جے تے فوج مرن والی ہو جائے، خدا کو پوچھا سی نا؟ نہیں پوچھا۔ تے خدا نو الزام دینا بندا نہیں بندا۔ وہ کی کہہ رہے شاہ اسرائیل، خدا سانو ایتھے لے آیا کہ تاکہ سانو مروا دے۔ اور یہ ایمانداروں کی زندگی میں بھی ایسے ہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ قصور ساڈا اپنا ہوندا ہے، فیصلے ساڈے اپنے غلط ہوندے نے تے اسی کی کہنے ہیں خدا نے کرا دیتا، خدا دی جو مرضی۔ یعنی منڈا چرس پی کے مر گیا تے جو خدا دی مرضی، وہ خدا دی نہیں سی مرضی کہ چرس پی کے مرے۔ یہ آپ کے غلط فیصلوں کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے غلط فیصلوں کا نتیجہ ہے، یہ ان کے غلط فیصلے کا نتیجہ ہے کہ آج ساری فوج پیاسی کھڑی ہے اور مر سکتی ہے، اور ان کے پاس کوئی حل بھی نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا بادلوں سے ریکویسٹ کریں گے کہ بادل آ جائیں، بارش ہو جائے؟ کیا کریں گے؟ کنویں کھود کے پانی نکالیں گے، بیابان ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ جب تک ان کو کہیں اور سے ہیلپ نہ ملے، یعنی خدا سے ہیلپ نہ ملے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب یہ بالکل کیا ہے؟ بے بس۔ لیکن اس بے بسی میں بھی وہ کس پر الزام لگاتے ہیں؟ خدا پر۔ اور ایک اور بات اگر آپ نوٹ کریں کہ جب ہم ناکام ہوتے ہیں، ہمارے فیصلے غلط ثابت ہو جاتے ہیں، اور زندگی میں بہت دفعہ ہمارے فیصلے غلط ثابت ہوتے ہیں، تو پھر ہم کس پر الزام لگاتے ہیں؟ اکثر خدا پر الزام لگاتے ہیں، حالات پر الزام لگاتے ہیں، سچویشن پر الزام لگاتے ہیں کہ جی میری سچویشن ہی نہیں سی ٹھیک، میرے فیملی نہیں سی ٹھیک، میرے رشتہ دار نہیں سی ٹھیک، فلاں نہیں سی ٹھیک، یہ نہیں سی ٹھیک۔ اپنے علاوہ اسی ہر بندے تے الزام لانے ہیں، یہ نہیں کہنا کہ میں نہیں سا ٹھیک، باقی سارے نہیں سی ٹھیک۔ لیکن جدوں کامیاب ہو جائیے، جدوں کوئی ساڈا فیصلہ اچھا نکلا ہوئے، پھر اسی کی کرنے؟ وہ کہندے نے اپنی تعریف دے مذہبے بنا کے اتنے قربانیاں چڑھانے، یعنی اپنی تعریف کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ جی دیکھا میں نے کتنا اچھا فیصلہ کیا۔ اور یہ ویسے جو بزنس مین ہے نا، یہ اکثر ایسے کرتے ہیں۔ جو لوگ جاب کرتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ اگر کچھ اچھا ہو جائے کمپنی کے لیے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھا میں نے کتنا اچھا فیصلہ کیا۔ اور جب غلطی ہو جائے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ دیکھا ہم سے غلطی ہو گئی۔ یعنی جدوں اچھا ہویا تو وہ کنے کیتا ہے؟ وہ میں کیتا ہے، تے جو غلط ہو گیا وہ اساں کیتا ہے، وہ جو ساری شامل نے۔ سو یہ کہتا ہے کہ خدا سانو ایتھے لے کے آیا۔ اور اس سے آگے دیکھیے، آگے لکھا ہے لیکن یہوشفت نے کہا کیا خداوند کے نبیوں میں سے کوئی یہاں ہے نہیں ہے کہ ہم اس کے وسیلے سے خداوند کی مرضی دریافت کریں؟ ہون خدا یاد آیا۔ اب اس کو خدا یاد آ گیا کہ خداوند کے نبیوں میں سے کسی سے پوچھ لیتے ہیں۔ جب وہ چلے ہیں اس وقت یاد نہیں آیا، لیکن میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں ان تمام لوگوں کے لیے، ان تمام واقعات کے لیے جو ہماری زندگی میں آتے ہیں اور خدا کو ہمیں پھر بھی کیا کرا دیتے ہیں؟ یاد کرا دیتے ہیں۔ شکر ہے خدا دا، ورنہ کئی لوگوں تے مصیبت بھی خدا یاد نہیں کراندی، تنگی تکلیف بھی خدا یاد نہیں کراندی۔ لیکن اگر آپ کسی مصیبت میں بھی خدا کو یاد کر کے واپس آ جاتے ہیں تو سمجھیں کہ یہ مصیبت بھی آپ کے لیے کیا ہے؟ برکت ہے، کیونکہ یہ آپ کو واپس لے آئی ہے، آپ کو اپنے باپ کے پاس واپس لے آئی ہے۔ آپ جو دور نکلتے جا رہے تھے، آپ اس مصیبت کی وجہ سے واپس اپنی چٹان کے پاس آ گئے ہیں۔ سو یہ آپ کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ یہ برکت بن جاتی ہے۔ آگے دیکھیں کیا لکھا ہے۔ اور شاہ اسرائیل کے خادموں میں سے ایک نے جواب دیا کہ الیشا بن صافت یہاں ہے جو ایلیا کے ہاتھ پر پانی ڈالتا تھا۔ کتنا خوبصورت تعارف ہے ویسے۔ الیشا کا تعارف کیا ہے؟ جو ایلیا کے ہاتھ پر، الیشا نے ڈھیر معجزے کیتے نے، اس تو پہلے بڑا کچھ کیتا الیشا نے، لیکن تعارف کی لکھا ہے جو ایلیا کے ہاتھ پر پانی ڈالتا تھا۔
साडे अगर खादम होए ना तो उन्होंने ये तारफ नहीं पसंद आता। की ख्याल? उसके बहुत सारे मौजूदात का इन चैप्टर्स में जिक्र है। जिन्हें चादर मारी तो यरदन 2 हिस्से हो गया। जिहड़ा मौजूदात करदा है तारुफ चंगा है, लेकिन ये तारुफ खुदा दे बंदियां नूं इहो जे तारुफ दी लोड़ नहीं होंदी। उसका तारुफ उसकी खिदमत के ताल्लुक से कराया गया है कि वो इतना छोटा बनता था, वो इतना हलीम तबीयत का इंसान था कि अपने उस्ताद के हाथों पर पानी डाला करता था। यही उसका तारुफ, यानी वो अपने उस्ताद को सर्व करता था, उसकी खिदमत करता था। और ये एक बेहतरीन और खूबसूरत तारुफ है। आगे लिखा है, यहूसफत ने कहा खुदामंद का कलाम उसके साथ है। तो शाह इसराइल और यहूसफत और शाह अदूम उसके पास गए। 3 बादशाह किसके पास जाते हैं? अलीशा के पास जाते हैं। ये नहीं लिखा कि 3 बादशाह जनाब अपने अपने तख्त बह गए तो सदो खुदा दे नबी नू, कुछ ऐसा लिखा है? नहीं। अजकल वैसे जिद को ज्यादा पैसे होंगे ने ना, वो नहीं जाता छेती। वो कहता पादरी नू फोन करांगे, ले आवेगा। आवेगा क्यों नहीं? की ख्याल? मैं कुछ गलत कहां तो मैंने दस देना। जेड़ा अमीर आदमी है, जेड़ा चर्च बहुते पैसे देता ना, उसको ये मान होता है, उसके अंदर ये गुरूर होता है कि मैं जो पादरी नू फोन करांगा ये आवेगा, सारे काम छड़ के भी आवेगा। असं ये वक्रे खुदा बने बैठे होने। यहां पर देखिए खुदा अपने बंदे को कैसे इज्जत दे रहा है कि जो एलिया के हाथ पर पानी डालता था, 3 बादशाह उसके दरवाजे पर खुदा ने खड़े कर दिए। खुदा अपने लोगों को इज्जत देना जानता है, और जो जेन्युइन लोग होते हैं ना उसके खुदा के, वो कभी खुद के लिए इज्जत नहीं ढूंढते। उनको कोई परवाह नहीं होती कि दुनिया उनकी इज्जत करती है, उनको इज्जत देती है या नहीं। दुनिया हार पांदी है, वेलकम कर दी है जनाब, अगे पिछे प्रोटोकॉल देंदी है कि नहीं। सियासतदाना वांगू ना पादरियां नूं ही कईयां नूं हुंदा है कि यार सानू प्रोटोकॉल लभेगा तो फिर ही गल बननी। लेकिन जो जेन्युइन खुदा का खादिम है वो कभी इज्जत के पीछे नहीं जाता। खुदा खुद उसको इज्जत देता है। खुदा इतनी कुदरत रखता है कि 3 बादशाह खुदा दे खादम दे बूहे ते लिया के खिलार सकते जो ओदा दिल करे, जिवें ओदी मर्जी होए। आगे लिखा है, तब अलीशा ने शाह इसराइल से कहा मुझको तुझसे क्या काम, तो अपने बाप के नबियों और अपनी माँ के नबियों के पास जा। पर शाह इसराइल ने उससे कहा नहीं नहीं, क्योंकि खुदावंद ने इन 3 बादशाहों को इकट्ठा किया था कि उनको मोआब के हवाले कर दे। अब ये जो शाह इसराइल मैंने आपको बताया कि बड़ा करप्ट शख्स है, बड़ा बुरा शख्स है। तो अलीशा कहता है तू इत्थे की लैन आ गया? वो नहीं डरता उससे, और खुदावंद के नबी किसी से नहीं थे डरते। ये जुर्रत जो उनके अंदर पाई जाती थी, काश के आज के खादमों में भी ये जुर्रत पाई जाए। और अलीशा और एलिया कहां पर रहते थे? सामरिया में, सामरिया के आसपास, इसराइल में रहते थे। यहूदा में नहीं थे रहते, जहां के बादशाह अच्छे और खुदा का खौफ रखने वाले हैं। ये बादशाह कहां पे रहता है? ये नबी कहां पे रहते थे? ये इसराइल में रहते थे, जहां पर खुदा से मोहब्बत नहीं की जाती थी। और ये बिल्कुल उसके उलट है जो आजकल हम कहते हैं कि जी सानू सारियां नू पाकिस्तान चो कढ़ लो, क्योंकि साडे लिए ते हालात अच्छे नहीं है। ते खुदा दे नबी कित्थे रह रहे ने? इसराइल च रह रहे ने, जिथे हालात अच्छे नहीं गए। यहूदा च हालात अच्छे सी, इसराइल दे ते बादशाह ही बड़े करप्ट सी और खुदा दे नबियां दे खिलाफ सी, लेकिन वो फिर भी इसराइल में रहते थे क्योंकि उनकी खिदमत खुदा ने वहां पर रखी थी। हमें भी पाकिस्तान में अगर खुदा ने खिदमत दिया तो हमें यहां पर ही खिदमत करनी। मैं अपनी मर्जी से डिसाइड कर लूँ नहीं हालात अच्छे नहीं है, अमेरिका चला जाए, यूरोप चला जाए, इतने चला जाऊँ, मैं पिछले महीने यूरोप गया तो मुझे लोग कहें इतने रह जाओ। मैं क्या क्यों जी? उन्हें नहीं इतने भी बड़ी लोड़ है। मैं क्या उत्थे बहुत ही लोड़ है। कहते फैमिली भी लै आओ तो सारे ही इतने रह जाओ। मैं क्या तुसी जेड़ी खिदमत खुदा ने मैनूं दे दी, तुसी चाहते हो कि ठप हो जाए सारी दी सारी। जिथे खुदा ने रखिया उत्थे ही रवांगे, फैमिली भी उत्थे रहेगी और खुदावंद दे फजल नाल खिदमत भी उत्थे ही करांगे। खुदावंद दे नाम जलाल मिलेंगे। आगे लिखा है, अलीशा ने कहा रब्बुल अफ़वाज की हयात की कसम जिसके आगे मैं खड़ा हूं, अगर मुझे शाह यहूदा यहूसफत की हजूरी का पास ना होता तो मैं तेरी तरफ नजर भी ना करता और ना तुझे देखता। खैर किसी बजाने वाले को मेरे पास लाओ। और ऐसा हुआ जब उस बजाने वाले ने बजाया तो खुदावंद का हाथ उस पर
ठहरा। देखें, एलीशा यहां पर एक और काम करता है। वो कहता है अच्छा चलो ठीक है, ये शाह यहूदा जो यहूसफत आया ना, ये अच्छा बंदा है, ये खुदा का खौफ रखने वाला बंदा है। ऑल्दो किसने गलत फैसला किया कि तेरे नाल आया, लेकिन चूंकि तू ये तेरे नाल लैके तू इनू लैके आया, ਇਹਦੀ वजह नाल मैं खुदावंद को पूछांगा कि की करना चाहिए। और यहां पर हम एक और खूबसूरत बात देखते हैं कि खुदा दा एक ही बंदा होए ना ते वो हालात की करदा, बदल देंदा, सिचुएशन बदल जाती। खुदावंद के बंदों की मौजूदगी की वजह से, खुदावंद का खौफ रखने वालों की वजह से हालात बदल सकते हैं, सिचुएशन बदल सकती है, सब कुछ बदल सकता है। ये खुदावंद की तरफ से इज्जत मिलती है। खैर, एलीशा कहता किसी बजाने वाले को मेरे पास लाओ। अब बजाने वाले का क्या मकसद है? हम अक्सर कलाम से पहले गीत गाते हैं, ऐसा है कि नहीं? गीतों का मकसद क्या होता है? गीतों का मकसद ये होता है कि हमारी मुकम्मल तवज्जो किसकी तरफ लग जाए? खुदा के कलाम की तरफ लग जाए। ऐसा माहौल क्रिएट हो जाए कि हम सारी सोचें जहन से निकाल दें, सारे ख्याल जहन से निकाल दें। ना तो उसके साज में कोई कुदरत है, ना उसके गाने में कुदरत है। कुदरत खुदा के कलाम में, खुदा में है। और इस साज बजाने से क्या होगा? साज बजाने से एक माहौल बन जाएगा। जो एलीशा नू गुस्सा भी आया ना शाह इसराइल ते, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਲਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਸਰਾਇਲ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ताकि मेरी मुकम्मल तवज्जो किसकी तरफ लग जाए? खुदा की तरफ लग जाए, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। सो वो खुदावंद की बात आगे बताता है। यहां पर मैं एक बात आपको बताता चलूं कि ये जो फौज, हम प्रैक्टिकल सबक भी इस कहानी से सीखेंगे। कहानी अभी आगे बड़ी मजेदार है। ये जो फौज है, क्या ये खुद के लिए कुछ कर सकती है? कुछ कर सकती है? क्या पानी पैदा कर सकती है? कि तो बदले आ सकती? वो कुछ भी कर सकती? नहीं कर सकती। यही हाल आज कलीसिया का है। कलीसिया खुद से बेदारी नहीं ला सकती, कलीसिया खुद से बरकत नहीं ला सकती, कलीसिया खुद से कुछ नहीं कर सकती जब तक रूहुल कुद्स की मदद शामिल ना हो। रूहुल कुद्स के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। ये जिस सिचुएशन में फौज खड़ी है, खुदा के लोग भी इसी सिचुएशन में होते हैं कि खुदा के अलावा कोई आसरा नहीं हो। खुदा ही कुछ करे तो पानी आ सकता, अदरवाइज पानी नहीं आना। इसी तरह कलीसिया तभी बरकत पाती है अगर खुदा का रूह काम करे। वही नया बनाता है, वही इनकरेज करता है, वही तरक्की देता है, वही संभालता है, वही प्यार करता है, वही गुस्सा भी करता है। सब कुछ खुदा का रूह करता है। कलीसिया की जिंदगी खुदा के रूह के बगैर लाइफलेस है, कुछ नहीं कर सकती। देखें, फौजी हैं, इनके पास तलवारें भी हैं, इनके पास ढालें भी हैं, इनके पास लिबास भी है, इनके पास घोड़े भी हैं, रथ भी हैं, सारा निजाम मौजूद है, लेकिन पानी के बगैर ये क्या होंगे? मर जाएंगे, आगे नहीं चल सकते। इसी तरह कलीसिया के पास चर्च भी हो, सारी रसूमात भी हो, सैक्रामेंट्स भी हो, अच्छे अच्छे लिबास भी हो, अच्छा स्टेज भी हो, सब कुछ हो, लेकिन खुदा के रूह की कुवत ना हो तो वो नहीं चल सकती, वो नहीं बढ़ सकती, वो लाइफलेस है। वो उस जहाज की मानिंद है जो कि किनारे पर खड़ा पानी के इंतजार में है। एक जहाज है, जहाज की मिसाल से समझाता हूं कि कलीसिया पाकरू के बगैर कैसे है। एक जहाज अगर किनारे पर खड़ा हो खुशकी पर, तो जब तक पानी की लहर नहीं आएगी वो पानी में नहीं जा सकता। वो जितनी मर्जी देर पानी के बगैर वहां पर खड़ा रहे, बेशक जितना मर्जी खूबसूरत जहाज हो, लेकिन अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो। जहाजों का मकसद क्या होता है? पानी में चलना। जब तक खुदा के रूह की कुवत कलीसिया को आगे लेकर नहीं चलती, ये उस जहाज की मानंद है जो कि खुशकी ते लगा है, कोई फायदा नहीं। या उस जहाज की मानंद है जो बर्फ में है, जब तक खुदा के रूह की कुवत इस बर्फ को, इस सर्द मोहरी को, इस ठंडेपन को पिघला नहीं देती, आप आगे नहीं बढ़ सकते।
یا اس جہاز کی مانند ہے جو ہوا سے چلتا ہے. ہوا رکی ہوئے تے کشتی چل سکتی؟ ہوا والی بادبان والی کشتی نہیں چل سکتی. جب ہوا چلے گی تبھی کشتی چلے گی. سو جس طرح یہ فوج پانی کے بغیر مر جائے گی، اس کا کوئی حال نہیں ہے، اس کو کوئی اب آگے اس کا فیوچر نہیں ہے اگر اس کو پانی نہ ملا. اسی طرح کلیسیا پاک روح کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہماری موجودہ حالت کو ظاہر کرتا. اور یوحنا کی انجیل کے 15ویں باب کی 5ویں آیت میں یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. میں انگور کا حقیقی درخت ہوں اور تم کیا ہو؟ ڈالیاں ہو. پاک روح دے بغیر ساڈی زندگی انجی ہے جویں جڑ دے بغیر ٹہنیاں. جے ٹہنیاں کاٹ کے سٹ دیو تے کچھ کر سکتی ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتی. سو ہمیں خدا کا موضوع ایسا برتن بننے کے لیے جس کو خدا استعمال کرے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ پاک روح سے معمور ہونا ہوگا. آگے دیکھیں، ہم کہانی کے انٹرسٹنگ حصے میں آ چکے ہیں. لکھا جب اس بجانے والے نے بجایا تو خداوند کا ہاتھ اس پر ٹھہرا. پس اس نے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ وادی میں خندق ہی خندق کھود ڈالو. خندق کھودنے کا کیا مطلب ہے؟ خندق کھودنے کا مطلب یہ ہے کہ گڈھے کڈو، ٹوئے کڈو. خندق کس کو کہتے ہیں؟ ڈچز کو، گڑھوں کو، یہ جو سڑکوں پہ پڑے ہوتے ہیں. ٹوئے کڈو. ہوگا کیا کہ جب خدا کی برکت آئے گی، پانی آئے گا، تو جس نے جتنے زیادہ اور جتنے گہرے ٹوئے کھودے ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ سارے بھر جائیں گے. اور جس نے نہیں کھودے ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ پانی نکل جائے گا. میرے عزیزو، اس سے ہم بڑی ہی خوبصورت ایک مثال سیکھتے ہیں اور یہ بڑا ہی پریکٹیکل لیسن ہے زندگی میں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. فوج تھکی ہوئی ہے. فوج کیا ہے؟ تھکی ہوئی ہے. فوج پریشر میں ہے. انہیں دنوں تو پانی نہیں لبا. پھر وہ بادشاہ وہ دے کول گئے نے نبی کول، تے نبی نے کہا بھائی ٹوئے کھودو. تے فوج یہ بھی تو کر سکتی سی. یار تہاڈا دماغ ٹھیک ہے؟ پہلے ساڈا حال ویکھو، سی کوئی پٹھان ہے ٹوئے کھودی؟ کی خیال ہے؟ وہ ٹوئے کے میں کھود لیے جان ہی کونی. لیکن خدا دے نبی نے کی کیا؟ ٹوئے کھودو. یہ ٹوئے جو کھودنے ہیں، جو خندقیں کھودنی ہیں، جو ڈچز کھودنے ہیں، یہ آپ کی تیاری ہے. یہ کیا ہے؟ آپ کی تیاری. اور خدا کا نبی کہتا ہے کہ پانی آئے گا اور جس نے خندقیں کھودی ہوں گی وہ کیا ہو جائیں گی؟ بھر جائیں گی. میرے عزیزو، آپ نے اگر تیاری کر رکھی، آپ اگر خندقیں کھودتے ہیں، گہری خندقیں کھودتے ہیں، تو جب خدا کی برکت آتی ہے تو وہ تمام خندقوں کو بھر دیتی ہے. پانی کی کمی نہیں ہے. یا یہ نہیں کہا گیا کہ نہیں ایک بندے نے نا 100 تو زیادہ ٹوئے نہیں مارنے، تو ٹویا 5 فٹ تو زیادہ گہرا بھی نہیں ہونا چاہیے. نہیں، جس طرح اس بیوہ سے کہا گیا کہ تو کیا کر، برتن لے کے آ. تو کہا گیا، علیشا نے کہا کیا کہ برتن بس تھوڑے جے پھڑی، یہ نہ ہوئے تو سارے محلے دے برتن پھاڑ لیں. انج کیا سی انہیں؟ نہیں، انہیں کیا سی جنہیں پھاڑ سکنی پھاڑ لے. خدا دی سپلائی ختم نہیں ہونی، تیرے پانڈے مکنے ہیں تے گال مکنی. آمین. اسی طرح جنہیں ٹوئے کھود سکتے ہو کھود لو، جنہیں گہرے کھود سکتے ہو کھود لو. پانی جدوں آئے گا، جدوں برکت آئے گی، جنہیں گہرے ٹوئے کھودے نے، جنہیں زیادہ ٹوئے کھودے نے، سارے پر جان گے. اور اگر ٹوئے نہیں کھودے ہون گے تو کی ہوئے گا؟ برکت لنگ جائے گی. ساڈے سے کئی لوگ ایسے بیٹھے ہونے جنہیں کدی کوئی ٹویا نہیں کھودیا. ٹویا کھودنا کی ہے؟ آپ خدا کے لیے جو تیاری کرتے ہیں، آپ خدمت کے لیے جو محنت کرتے ہیں، آپ جو ایفرٹ کرتے ہیں، آپ جو دعائیں کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، آپ سنڈے سکول چلاتے ہیں، آپ چرچز چلاتے ہیں، آپ بائبل کالجز چلاتے ہیں، آپ استاد ہیں، آپ کسی نہ کسی طریقے سے اس ہیکل کی عمارت میں جو آپ اینٹ ہیں، آپ اپنی جگہ تلاش کرتے ہیں کہ میری جگہ کتھے ہے، اپنی خدمت لب دیو، جنی محنت کر دیو، اے سارے تاڑے کی نے؟ یہ تاڑے ٹوئے نے جڑے تسی کھود رہے ہو. جیڑا بندہ جنی محنت کردا ہے خدا سارے نو بھر دیندا ہے. اور اگر تسی ہلکے ہلکے ٹوئے کھود دیو یا کدی ٹویا ہی نہیں کھودیا تے خدا دی برکت کی ہے؟
लंघ जाती। जो पास्टर चर्च भी चलाता है, बाइबल कॉलेज भी चलाता है, संडे स्कूल पे भी उसका ध्यान है, उसका ध्यान विजिट्स पर भी है, वो मोहल्लों में भी जाता है, वो गैर अक़वाम के पास भी जाता है, वो स्कूल कॉलेज में जहां पे भी जाता है। आप स्टूडेंट हैं, आप फुल टाइम पास्टर नहीं भी हैं, आपको जहां मिलता है गॉस्पल शेयर करते हैं, लोगों को खुदा के बारे में बताते हैं, बच्चों को खुदा के बारे में बताते हैं, अपने घर वालों को खुदा के बारे में बताते हैं। ये आपकी तैयारी है बरकत को रिसीव करने के लिए। जितनी ज्यादा तैयारी करेंगे, जब खुदा की तरफ से बरकत आएगी, सारे टोए पर जाएंगे। जिन्ने खोदे होणगे ते जिन्ने गहरे खोदे होणगे, सारे पर जाएंगे। खुदा वालों कदी सप्लाई की कमी नहीं हुंदी। जिन्ने भांडे इकट्ठे करोगे, खुदा सारिਆਂ ਨੂੰ तेल ना भर देगा, ਉਹਦੇ ਲਈ कदी सप्लाई कमी नहीं हुंदी। खुदा, और हम खुदा के नाम को जलाल देते हैं, क्योंकि जो हकीकी तैयारी होती है ना, हकीकी जो मसीहत है, सिर्फ ईमान नहीं है, इसमें तैयारी भी है। हम साथ साथ क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। ये हमारी तैयारी है और खुदा हमारी तैयारी को ब्लेस करता है। और मैं यशायाह की आयत जल्दी से पढ़ता हूँ। यशायाह 54 उसके दूसरे बाब में लिखा है, अपनी खैमा गाह को वसी कर दे, हाँ अपने मस्कनों के पर्दे फैला। खुदा पहले वसत का क्या देता है? हुक्म देता है। और इसकी मैं मिसाल, जो टोए हमने खोदने हैं, जो मेहनत हमने करनी है, ये हमेशा एक्सपेक्टेंसी के साथ करनी है। इसमें हमने कभी भी ईमान का दामन नहीं छोड़ना। मतलब मैं अगर ये कहूँ कि मैं काम तो शुरू किया है तो हो सकता है कामयाब हो जाए, तो फिर कामयाब नहीं हो। मैं बाइबल क्लास शुरू की है तो मैं पूरी मेहनत करांगा, मैं खुदा ली कर रहा वहां, मेरा ईमान है कि खुदा इनू कामयाब करेगा। और जब ईमान रखते हैं, जब आप एक्सपेक्ट करते हैं, ईमान रखते हैं, तो खुदा जरूर कामयाब करता है। कलाम हमें सिखाता है, और कलाम में बड़ी मिसालें मौजूद हैं कि जब भी हम खुदामंद के लिए कुछ करें तो एक्सपेक्टेंसी के साथ करें, इस ख्वाहिश के साथ करें कि खुदामंद ऐसा करेगा। ईमान में कमजोर ना पड़े। एक किसान की मिसाल दी गई है। किसान कैसे बोता है? आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे किसान कैसे काश्तकारी करता है। किसान दे ज़हन च कदी ये ख्याल आया, यार गंदम बीजन तो लगा, पता नहीं उगड़ी है कि नहीं? कदी आया ख्याल? नहीं है। उसने देखी नहीं है गंदम, उसने फसल देखी नहीं, लेकिन उसका ईमान है, उसकी सोच है, उसका ख्याल है, उसका कॉन्फिडेंस है कि मैं ये बीज बो रहा हूं, ये एक दिन फलेगा। और वो उसकी तैयारी करता है, वो जगह बना के रखता है, वो कोठड़ियां भी खाली कर लेंदा है, वो पूरा माहौल गलबात भी कर लेंदा कि यार 3 महीने बाद कणक होनी है, तो एक कणक आप वढ़ के इत्थे रखनी, सारे इंतजाम करता ना, हालांकि देखा उसने कुछ नहीं है। इसी तरह खुदा के खादिम को भी काम करने की जरूरत है। उसने बेशक देखा नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेंसी के साथ, ईमान के साथ, भरोसे के साथ अपनी खंदकें खोदे कि खुदावंद इन खंदकों को क्या करेगा? भर देगा। दरिया नील की मैं अगर आपको मिसाल दूं तो दरिया नील का पानी एक खास वक्त में चढ़ता है, और उससे पहले मिस्री क्या करते हैं, वो पूरी नालियां और खाले और ये सारे खोद के अपनी तैयारी कर लेते हैं। उनको पता है कि इस खास वक्त में नील का पानी चढ़ेगा ही चढ़ेगा, और फिर हम सबको फायदा होगा एग्रीकल्चर में। इस एक्सपेक्टेंसी के साथ अपनी खंदकें खोदें, अपने काम करें। और मैं एक आपको बात बताऊं कि ये जो लिखा है ना कि जितनी खंदकें खोद सको खोद लो, यही है ना। आपने खुदा के मामलात में कभी भी छोटा नहीं सोचना। यहाँ खुदा के खादमीन बहुत सारे बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं। मैं ज़ाती तौर पर काफ़ी अरसे से इस बात को सीख चुका हूँ, और मैं लोगों को कहता हूँ कि सीख लो इस गल नूं, खुदा दे मामला च कदी छोटा नहीं सोचना। 10 रूहां खुदा ने तुहाडे वसीले नाल बचाइयां ने, खुदा को 100 मंगो, 100 बचाइयां ने 1000 मंगो, 1000 बचाइयां ने 10,000 मंगो। और जिवें कब्र दा मुंह खुला हुंदा, खुदा दे जलाल लई तुहाडा भी मुंह खुला होना चाहिए कि खुदाया मैनू होर दे, होर दे, होर दे, क्योंकि मैं तेरे लिए करना चाहता हूं, मैं तेरे जलाल के लिए करना चाहता हूं। मेरा इसमें खुद कोई फायदा नहीं है, मैं खुद के लिए नहीं कर रहा, मैं तो तेरे लिए काम कर रहा हूं, मैं तो तुझे जलाल देना चाहता हूं। ते खुदा नूं कदी ना नहीं हुंदी कि 10 रूहां इहदे वसीले नाल बचा लियां, हुण वे 100 मंगण दिया।
یہ سی انسان کہہ سکتے ہیں, خدا ایسی بات نہیں کر. 100 بچائیاں نے لے ہوں 10,000 منگن ڈیا, کل نو 1,00,000 منگے گا. خدا یہ جہاں گلاں نہیں کرتا. خدا تو چاہتا ایمان دے نال ودو اگے, خدا لکھاں بھی دے گا جنی خود تہاڈی کیپیسٹی ہے, خدا دی انلمیٹڈ کیپیسٹی. یہ خندقوں اور تیل والی مثال سے خدا یہی سکھاتا ہے کہ خدا کی کیپیسٹی انلمیٹڈ ہے. جنی دیر تک بچے نے کیا نہیں نا ماں بھانڈے مک گئے نے, تیل آتا رہا. اور جب تک انہوں نے خندقیں کھودنا بند نہیں کر دی, پانی نے ساری خندقوں کو کیا کیا ہے, بھر دیا ہے. ایک میں نا بڑی خوبصورت مثال ہے, میں راستے میں اپنی ٹیم کو بھی بتا رہا تھا. میں نے کہا جی ڈرون کیمرہ نا اکثر لوگوں نے لایا ہوتا ہے, تمہیں پتہ ہے کتوں آیا ڈرون؟ ڈرون بیسیکلی شہد دی مکھی نو کہندے نے. کنوں بولتے ہیں؟ شہد دی مکھی نو. شہد دی او والی مکھی جڑی میل ہوندی ہے وہ کم کم کو نہیں کرتی, وہ شہد نہیں بناندی, وہ صرف کھاندی ہے. وہ 3 گنا دوسریاں مکھیاں نا زیادہ شہد کھاندی, انہوں ڈرون کہندے. تے خدا دا کلام کی کہندا کام کرن والیاں مکھیاں چاہیے, مینوں ڈرون نہیں چاہیے. اور چرچے ڈروناں دی کوئی لوڑ نہیں ہے, جڑے صرف کھاندے نے تے ساریاں دا ٹائم ضائع کردے نے. جڑے کوئی خندق نہیں کھودے, کوئی بھانڈے نہیں کٹھے کردے, کوئی محنت نہیں کردے, خدا لئی کچھ نہیں کردے, وہ کی نے ڈرون نے. نیکسٹ ٹائم تانوں کو یہو جہا بندہ لبے نا, تسی انہوں کہنا یہ ڈرون ہے ساڈے گرجے. اچھا چلیں آگے لکھا ہے, کیونکہ خدا یوں فرماتا ہے کہ تم نہ ہوا آتی دیکھو گے اور نہ می دیکھو گے تو بھی یہ وادی پانی سے بھر جائے گی, اور تم بھی پیو گے اور تمہارے مواشی اور تمہارے چوپائے بھی. اب خدا یہ بتا رہا ہے کہ میں کیسے کام کروں گا, اور خدا کے کام کرنے کے اپنے طریقے. جب ایلیا کے ساتھ خدا نے بارش والا معجزہ کیا تھا تو ایک بادل نظر آیا تھا. کئی معجزات میں ہوا آتی ہے, بارش آتی ہے, بادل آتا ہے, کچھ بھی ہوتا ہے. خدا نے کہا جس تانوں کچھ نظر نہیں آئے گا, پانی کدھروں آئے گا تانوں بھی نہیں پتہ لگا. اور ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں, اور یہ پریکٹیکلی ایسا ہے کہ جب خدا ہماری مرضی کے مطابق معجزہ نہیں کرتا تو ہم اس کو برکت ہی نہیں سمجھتے. ایسا بالکل ہوتا ہے. نعمان کوڑی علیشا کے پاس گیا, اور اس نے کہا جا کے یردن سے 7 گوتے مارتے تو شفا پا جائیں گے. نعمان کوڑی نے کی کیا, انہوں نے کہا میں تو سوچیا سی دعا کرے گا میرے پنڈے تے ہاتھ لائے گا, انجی لکھیا ہے, ہاتھ پھیرے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا, پھر میں شفا پاؤں گا. یہ نے تو کیا جا کے یردن سے 7 گوتے مار لے تو مینوں ملن بھی نہیں آیا. جو نعمان کوڑی نے سوچ رکھا تھا خدا نے ویسے, خدا اس کے غرور کو توڑنا چاہتا تھا. اسی طرح ہم بھی خدا سے معجزات ایکسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن خدا کسی اور طریقے سے بھی برکت دے سکتا ہے. یہ خدا کی مرضی ہے, ہم خدا کو گائیڈ تھوڑی کر سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہن میں چرچ کھول لیا تے خدا چرچ دے وچ ممبراں نوں بھر دے. بعض اوقات خدا کسی اور طریقے سے آپ کو بلیس کرنا چاہتا, برکت کسی اور طریقے سے آتی ہے. جو آپ نے طریقے سوچے ہوتے ہیں ویسے برکت نہیں ملتی. خداوند کیا کہتا ہے کہ تم نہ ہوا آتی دیکھو گے اور نہ می دیکھو گے تو بھی یہ وادی پانی سے بھر جائے گی. خدا کی جو بلیسنگ ہے وہ ہماری توقع سے ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے. اس کی دعا کا ہماری جو دعا کا جواب ہے وہ ہماری توقع سے ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے. اور لکھا ہے کہ یہ وادی کیا ہوگی, پانی سے بھر جائے گی. وادی کیا ہوگی, پانی سے, میرے ساتھ ایک دفعہ بولے, وادی پانی سے بھر جائے گی. یعنی اتنی برکت آئے گی کہ سب لوگ اس برکت کو دیکھیں گے. تو جدو خدا برکت دینا نا, جدو خدا دعاواں دا جواب دینا ہے, ساریاں نو برکت نظر آنی شروع ہو جاتی. وہ کوئی لکی چھپی برکت نہیں ہوندی. جب خدا برکت دیتا ہے تو سب کو برکت نظر آتی ہے, اور خدا جلد برکت دیتا ہے, اور وہ لوگ سارے کیا ہو جاتے ہیں, اس برکت سے حیران ہو جاتے ہیں. خدا آج بھی آپ کو اور مجھے حیران کرنا چاہتا ہے. خدا آج بھی سانو حیران کرنا چاہتا ہے. اسی حیران ہونے تیار نہیں, کیونکہ اسی اپنی تیاری نہیں کرتے.
اسی اپنیاں خندقاں نہیں کھود دے۔ آپ اپنی زندگی میں غور کریں کہ آپ نے کتنی خندقیں کھود رکھی ہیں جن میں آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ خداوند ان کو بلیس کر دے گا۔ جے خندق نہیں کھودی تو پھر تو پانی لنگھ ہی جانا ہے، پھر تو برکت گزر جائے گی، آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ اپنی زندگی میں غور کریں، کتنے ایونیوز ہیں، کتنے ایسے طریقے ہیں جن سے آپ اپنی خندقیں کھود رہے ہیں۔ آپ نے اپنے آپ کو خداوند کے سامنے پیش کیا ہوا، اور یہ سب کی زندگی میں فرق ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے 10 خندقیں کھود رکھی ہوں، ہو سکتا ہے آپ نے 2 خندقیں کھود رکھی ہوں، ہو سکتا ہے آپ کی ساری خندقیں ایویں فٹ دیاں ہون۔ جی میں بائبل کلاس بھی شروع کر لی، میں چرچ بھی، میں اتنے بھی تعلیم دینا، اتنے بھی دینا، بھیناں دی عبادت بھی میں چرچ شروع کراتی، میں بھی کراتا، تے چج نال کوئی کام بھی نہیں ہو رہا۔ یہ مطلب ہے کہ خندقاں تے بہت ساریاں کھود لیاں لیکن گہری کوئی بھی نہیں گی۔ جنی گہری ہوئے گی اونی خدا بھر دے گا۔ لاسٹ بات میں اس کے تعلق سے آپ کو بتاؤں گا اور پھر ہم اس کو کلوز کریں گے۔ آگے لکھا ہے، اور یہ خداوند کے لیے ایک ہلکی سی بات ہے، وہ موابیوں کو بھی تمہارے ہاتھ میں کر دے گا۔ میرے عزیزو، جب آپ اپنی خندقیں کھودتے ہیں، جب آپ محنت کرتے ہیں، جب آپ خداوند کے حضور میں ایکسپیکٹنسی کے ساتھ جھک جاتے ہیں، آپ ایمان رکھتے ہیں، تو نہ صرف وہ آپ کی خندقوں کو بھر دیتا ہے بلکہ اس سے بڑھ کر کام کرتا ہے۔ آمین۔ آپ کی سوچ سے بڑھ کر کام کرتا ہے۔ اور یہ جو لکھا نا کہ خدا نے کیا کہا کہ میں موابیوں کو بھی تمہارے ہاتھ میں کر دوں گا، وہ منگیا سی انہوں نے الیشا نبی کو، انہوں نے جا کے کی کیا؟ سانو ترے لگی، سانو پیاس لگی، سانو پانی چاہیے۔ خدا نے کہا تسی پانی بھی پیو گے تو تسی مواب تو فتح بھی پاؤ گے، اے میں تانوں دیتا۔ بیوہ نو کی کیا سی الیشا نے؟ انہیں کہا جی میرے بندے اتے قرض ہے، تے قرضدار آیا ہے کہ میرے بچیاں نو غلام بنا لے۔ تے الیشا نے کی کیا؟ سارے برتن کٹھے کر لے تے برتن بھرو تیل نال، تے کی صرف قرض واپس کرو؟ نہیں، انہیں کیا قرض بھی واپس کرو تے بعد ویچ کے اپنے اگلے دنوں دا بھی گزارا کرو۔ سلیمان نے صرف حکمت منگی سی، خدا نے کہا حکمت بھی تیری، دولت بھی تیری، شہرت بھی تیری، تینوں سب کچھ دیتا۔ سو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا آپ کی سوچ اور خیال سے زیادہ کرنا جانتا ہے، اور وہ کرتا بھی ہے۔ فلپیوں کے خط کے 4 باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کرے گا۔ سو میرے عزیزو، میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، آپ خداوند سے پیار کرتے ہیں، خداوند آپ سے اس سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آپ خندقیں کھودیں، محنت کریں، اپنی تیاری کریں، خداوند آپ کو بلیس کرے گا۔ وہ آپ کے سارے برتنوں کو بھر دے گا، وہ آپ کی ساری خندقوں کو بھر دے گا، اور جب بلیسنگ آئے گی تو آپ کی کھودی تمام خندقوں میں، تمام گڑھوں میں ٹھہر جائے گی، اور اگر نہیں کھودیں گے تو بلیسنگ گزر جائے گی، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ روحانی طور پر بھوک رکھیں، پیاس رکھیں، اس امید کے ساتھ رکھیں، اس ایمان کے ساتھ رکھیں کہ خداوند کرے گا، خداوند ممکن کرے گا۔ بڑا سوچیں روحانی طور پر، اور محنت کریں، اور محنت کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم تھک جاتے ہیں، اس فوج کی طرح تھکے ہوئے ہیں، لیکن میرے عزیزو، یہ وقت ہے گڑھے کھودنے کا، یہ وقت ہے تیاری کرنے کا، یہ وقت ہے اپنے آپ کو پریپیئر کرنے کا۔ آپ کے پاس ان لمیٹڈ وقت نہیں ہے، آپ کے پاس مخصوص وقت ہے، تھوڑا وقت ہے۔ نوجوانوں، آپ کے پاس وقت ہے، خدا کے خدام کے پاس وقت ہے۔ آج زیادہ سے زیادہ خندقیں کھودیں، گہری خندقیں کھودیں، اور خداوند آپ کو بلیس کرے گا، ان تمام خندقوں کو بھر دے گا۔ اور ہم ایمان رکھتے ہیں خدا کے وعدوں پر۔ یہ باتیں میں کیوں کر رہا ہوں آپ سے؟ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہم خدا کے وعدوں پر ایمان رکھتے ہیں، اسی لیے کر رہا ہوں نا بات۔ میں کہنا کہ خداوند کر دے گا، کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ خدا نے
وعدہ کیا ہے. اور خدا کا وعدہ اس نوٹ کی طرح ہوتا ہے, کرنسی نوٹ کی طرح. اگر آپ کے جیب میں جو کرنسی نوٹ ہے, جو جدو چندے دیواری ہوندی تو سارے نہ چھوٹا بڑا سی پانچ ہے, ہر کرنسی نوٹ پہ کیا لکھا ہوتا ہے کہ حامل حاضہ کو حکومت پاکستان کی طرف سے جاری کیا ہے اور حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کیا جائے گا. یعنی یہ 5,000 کا نوٹ گورنمنٹ نے آپ کو دیا ہے, اگر کوئی بھی شخص اس کو لینے سے انکار کرے گا تو گورنمنٹ ذمہ دار ہے آپ کو اتنی مالیت کا سونا دینے کی. ایسے ہی ہے, یہی مطلب ہے نوٹس کا. اسی طرح خدا کے وعدے ان کرنسی نوٹس کی طرح ہیں, اور ان وعدوں پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ خدا ذمہ دار ہے ان وعدوں کو پورا کرنے کا. ایمان دے نال نوٹ چلاؤ تو صحیح, اسی ایمان دے نال نوٹ ہی نہیں چلاندے, اسی خدا دے وعدے جیباں چ لے کے پھرنے, سوچاں خیالاں چ لے کے پھرنے, کدی کڈ کے استعمال نہیں کیتے کہ خدایا تو وعدہ کیتس, میں آج تیرے وعدے کے مطابق آج تیرے حضور میں موجود ہوں, اب میں یہ کرنا چاہتا ہوں, میں نے یہ کام شروع کیا, اس کو بلیس کر دے, برکت دے دے. وہ دا وعدہ ہے, وہ برکت دے گا, تاڑا دعا دا نوٹ چلے گا, کیونکہ یہ خدا کا وعدہ ہے. آمین. God bless you all.